آخر نوبت یہاں تک کیسے پہنچی کہ مخلوق کی خبر پر تو ہمیں یقین آ جاتا ہے، مگر خالق کی بات پر یقین کے لیے ہمیں نشانیاں درکار ہیں۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین گول ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں، ہم نے مان لیا کہ سورج کی روشنی کو یہاں پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ ہمارے جسم حتیٰ کہ ہماری آنتوں میں کھربوں جراثیم مائکرو آرگینزمز بستے ہیں، ہم نے مان لیا۔ ان میں سے کتنی حقیقتیں ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے خود نہیں دیکھا، نہ خود تجربہ کیا، نہ خود ناپا، مگر ہمیں علم کے طریقہ کار، مشاہدے اور شواہد پر اعتماد ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں، اگر مضبوط ایویڈنس موجود ہو تو بات درست ہوگی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ مگر پھر ایک سوال مجھے بے چین کرتا ہے۔ جب قرآن ہمیں کائنات کی طرف دیکھنے کو کہتا ہے، جب وہ آسمان، زمین، انسان اور خود ہمارے وجود کو نشانیاں کہتا ہے، تو ہم انہی نشانیوں کو دیکھ کر بھی دل کے کسی کونے میں یہ کیوں کہہ دیتے ہیں مے بی اٹس جسٹ کوئنسیڈنس؟ آخر کیوں ہمارا یقین اس ذات پر اتنا مضبوط نہیں جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کا علم کامل، جس کی قدرت کامل، جس کی حکمت کامل، اور جس سے کائنات کی کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں؟ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے سامنے نشانیاں کم ہیں، شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنے کے معیار صرف آنکھوں کو بنا لیا ہے۔ اور قرآن یہ بات صدیوں پہلے ایک جملے میں کہہ چکا۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورہ حج۔ شاید سوال یہ نہیں کہ اللہ کی نشانیاں کہاں ہیں، شاید سوال یہ ہے اتنی نشانیاں موجود ہونے کے باوجود ہمارا دل کیوں نہیں دیکھ پا رہا؟